الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبر الغیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار غیب کی خبریں دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل ہونے کی یہ تمنا نہیں کرے گا، یعنی داخل ہونے کے بعد یہ تمنا نہیں کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹایا جائے یا دنیا کی کوئی چیز دی جائے سوائے شہید کے، کہ وہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹایا جائے اور 10 بار شہید کیا جائے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہی ہستی کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ مل کے چلیں گے کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اور ناموس رسالت پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انسان خود اپنے آپ کو اچھا سمجھے، سمجھتا رہے، انسان خود اپنے آپ کو بھلا سمجھے یا بھلا جانے، جانتا رہے، یا لوگ اسے اچھا سمجھیں، سمجھتے رہیں، بھلا جانے، جانتے رہیں۔ پیمانہ اس وقت بنے گا اور اس وقت بنتا ہے ناظرین جب اسے اللہ کی بارگاہ سے اچھا ہونے کی سند ملے، اور اس سند کے بارے میں ناظرین ذہن میں رکھیے کہ کل بروز محشر ہی پتہ چلے گا کہ کون کتنا اچھا ہے اور کون کتنا مقبول بارگاہ ہے۔ مگر آج مصطفی کہکشاں کے ایک ایسے حسین ترین تارے اور انتہائی روشن تارے کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ہدایت پیش کرتے ہیں جو سچوں کے سچے اور اچھوں کے اچھے کی زبان مبارک سے اچھے تھے، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسپوکس پرسن بنے، جو کفار کے سامنے اسلام کے اسپوکس پرسن بنے، جو خطیب دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر تشریف فرما ہوئے انصاریوں کا فخر بنے اور قبیلہ خزرج کی پہچان یعنی اس کی آئیڈینٹی بن گئے، جن کو ناظرین اس کائنات کے سب سے اچھے اور اس کائنات کے سب سے سچے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، جنہوں نے اس کائنات میں سب سے عظیم مشن یعنی ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پر اپنے آپ کو قربان کر کے اور شہیدان یمامہ کی عظیم ترین صف میں اپنے آپ کو شامل کر کے اجر و ثواب کی دنیا میں ناظرین وہ سودا کر لیا، یوں کہہ لیجئے کہ وہ تجارت کر لی کہ جس سودے کے انعامات، جس کے ثمرات اور مقامات کا کوئی حساب ہی نہیں ہے صاحب، کہ جو مصطفی مکتب کے کاتب ہونے کی حیثیت سے ممتاز ہوئے اور قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والے بے مثل و بے مثال خطیب ہوئے، جن کی آواز کی گرج اور الفاظ کی دھمک کفار کو مکمل طور پہ لرزا دیا کرتی تھی، جن کی فصاحت و بلاغت دیدنی تھی، لوگ جن کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کی سحر کے اندر مکمل طور پہ کھو جایا کرتے تھے، جن کو پر اثر خطابت کا فن تحفہ خداوندی کے طور پر عطا ہوا، جن کا وہ بھرپور استعمال کیا کرتے تھے، یعنی ایک انتہائی ایمان افروز موقع پر ان کا خطاب بنو تمیم کے خطیب کا نہایت خوبصورت اور عشق سے بھرپور جواب تھا ناظرین۔ لہذا بارگاہ رسالت کے شاعر اور خطیب جب خاموش ہوئے تو بنو تمیم کے سردار نے ببانگ دہل اپنے سر کو جھکا کر اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطیب یعنی جو اسپوکس پرسن ہے وہ ہمارے خطیب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، جو شاعر بھی تھے، پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے اور اعلیٰ درجے کی عقل سلیم اور فراست کے مالک بھی تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مدینہ پاک میں اولین ایمان لانے والے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے سب سے معزز، مشہور اور بڑے قبیلے یعنی خزرج کے سرداروں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے آپ کو ایک بہت مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا اور آپ کا ایک انتہائی بلند اسٹیچر تھا اس زمانے میں مدینہ پاک میں، ذہانت میں، فطانت میں، فہم و فراست میں، علم و حکمت میں، شیریں کلامی میں حاضر جوابی یعنی انسٹنٹ جواب دیا کرتے تھے آپ، زور خطابت میں آپ کو کوئی ثانی نہیں تھا، یعنی آپ کی کوئی مثل نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ناظرین
اپنی آخرت کو سنوارنے کی اور اس کی جو فکر تھی، اس کی سوچ بڑی پیوست ہوئی تھی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز چونکہ ظاہر بلند تھی، اونچی آواز تھی، جب تک سورہ حجرات کی آیات کے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نازل نہیں ہوئی تھی ناظرین، تب تک آپ ظاہر اپنی آواز کی گھن گھرج کے ساتھ جو گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ان آیات کا نزول ہوا تو ان کے لہجے کی جو بلندی تھی ان کو محسوس ہوا، اس پہ ان کو دکھ ہونا محسوس شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ دھیمی گفتگو بھی کرنے لگے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ایک مخصوص عرصے تک جو ہے اپنے گھر میں رہے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت ان کے ادب کی وجہ سے عطا فرمائی۔ مسیلمہ کذاب سے ناظرین جس وقت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر ہے معاملہ ہوا، اور یہ پہلی چونکہ ایک میٹنگ کا معاملہ تھا، تو جوابات دینے کے لیے جس ہستی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نمائندہ اور اسلام کا نمائندہ منتخب کر کے کھڑا کیا، وہ کوئی اور نہ تھے بلکہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا ناظرین جذبہ دین اور دین کے ساتھ وفاداری کا عالم دیکھا تو آپ نے خاص طور پہ فرمایا کہ تم نہیں چاہتے کہ قابل رشک زندگی جیو اور تمہیں شہادت کی موت نصیب ہو اور تمہیں جنت میں داخلہ دیا جائے؟ یہ سوال کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سوال تھا، تو آپ نے انسٹنٹلی سر جھکا کے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین انتہائی نڈر تھے، انتہائی بہادر تھے، اور جرت اور شجاعت کو یوں سمجھ لیجئے کہ چلتا پھرتا پیکر تھے۔ صرف غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے، احد میں، بیعت رضوان میں، اور اس کے بعد جتنے بھی مارکے پیش آئے اس میں آپ شریک بھی رہے، بلکہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے ساتھ شریک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین انتہائی جمع مرد تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ جس وقت جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف علم جہاد کو بلند کیا گیا تو مجاہدین اسلام کو جب تیار کیا گیا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے ان میں شامل تھے، اور آپ کی خوبی یہ تھی ناظرین، یعنی یہ دیکھیں یہ سرفروشان اسلام کا جو تصور تھا ختم نبوت کی محافظت کے لیے، یہ ان کا جذبہ تھا۔ آج تو ہم بیت المقدس کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم نے کنٹروورشل کر دیا نا کہ قبلہ اول ہے کہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے صاحب کہ وہاں ایمانی تقاضے کیا تھے؟ ایمانی تقاضا یہ تھا کہ اپنا کفن خود تیار کیا، یعنی ایسے کہ جیسے دولہا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، ایسے تیار ہو کے آپ باقاعدہ داخل ہوئے اور شہادت کا جام آپ نے نوش کیا، اپنے آپ کو ختم نبوت پہ قربان کر دیا۔ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیات ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر پروفیسر علامہ شرجیل احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آخر میں منقبت کا نذرانہ قاری فیصل چشتی صاحب پیش کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ناظرین ضرور جڑے رہیے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک تعارف ہو جائے، انٹروڈکشن ہو جائے، شخصی اوصاف خاص طور پہ بتائیے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، پھر سفیر اسلام، بلکہ یوں کہیے کہ پہلے ٹیچر، پہلے پریچر، پہلے جو اپنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محنت خاص طور پہ تھی، اور اس محنت کے ذریعے سے آپ جس طرح سے ایمان لائے، وہ جو واقعہ وہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ صحابی رسول، شاعر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خطیب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس بن شماس بن زبیر بن مالک بن امرؤ القیس رضی اللہ عنہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں قرآن نے مزدائے سابقون الاولون سنایا ہے، یعنی ابتداءً آپ نے اسلام قبول کیا، اور انصار مدینہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں جوہر خطابت دکھانا، یہ آپ کی شان تھا اور آپ کی پہچان بنا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اوصاف سے نوازا۔ سب سے پہلے اپنے قبیلے کے جو مختلف سردار ہوا کرتے تھے ان میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ قبیلہ آپ کا ممتاز
ممتاز قبیلہ خزرج اور خزرج کی جو بنیادی شاخ ہے بنو نجار، اس سے آپ کا تعلق تھا، اور اس اعتبار سے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ ان کا تعلق بھی بنو نجار سے تھا، تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ننیال سے گویا کہ آپ کا تعلق ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اس زمانے کے ایک شاعر بھی تھے، ایک خطیب بھی تھے، اور زبان و بیان میں بھی آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کو عجمی نہیں عربی شاعر کہہ رہے ہیں، اور جس زمانے کا شاعر کہہ رہے ہیں اس زمانے کا شاعر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے سبع معلقات، جس کا مصنف ہے امراء القیس، اور وہ آپ کے آبا کے اندر شمار ہوتا ہے۔ امراء القیس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ثابت بن قیس بن شماس بن زبیر بن مالک بن امراء القیس، تو وہ فصاحت و بلاغت وہاں سے چلی آ رہی تھی۔ اس اعتبار سے آپ انتہائی فصیح اللسان تھے اور انتہائی قادر الکلام تھے۔ یہ دو چیزوں تو تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گاڈ گفٹڈ اللہ نے آپ کو گرجدار آواز بھی عطا فرمائی، ایک دھمک دیا۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو لوگوں پر ہیبت طاری ہو جاتی، اور اس میں شیریں کلامی ہوا کرتی تھی کہ آپ بول رہے ہوتے تھے اور لوگ ہمتن گوش ہو کر سن رہے ہوتے تھے۔ اچھا، قطع کلام کی معذرت، یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے، نارملی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، گرجدار آواز ہو اور شیریں کلامی ہو، یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کا روب اور دبدبہ اتنا ہوتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ آئیڈیل معاملہ تھا، آئیڈیل معاملہ تھا۔ اور اس زمانے کا جو سب سے بڑا اثاثہ تھا وہ قادر الکلام ہونا تھا، کیونکہ اسی وجہ سے تو ہمیں گونگا کہتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم عجمی ہیں، ہم عربی ہیں، تم عجمی ہو۔ عجمی کا معنی ہی گونگا ہے، اور قرآن کریم جو بطور معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ اسی زمانے کے حالات و واقعات کے مطابق عطا کیا گیا۔ جناب اس کے ساتھ ایک اور چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک ہوتی ہے ذہانت و فطانت، یہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہوتی ہے سلامتی عقل، یہ ایک الگ چیز ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ذہین و فطین مل جائیں گے لیکن سلیم العقل نہیں ملیں گے، عقل ان کی پیدل ہو چکی ہوتی ہے، بعضوں کی پہلے ہو چکی ہوتی ہے، بعضوں کی بعد میں ہو جاتی ہے، بہت ساری خرابیوں کی بنا پر۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے سلامتی عقل عطا فرمائی تھی، وہی سبب بنا آپ کے قبول اسلام کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ فصیح اللسان ہیں، چونکہ آپ شاعر الکلام ہیں، اور اب اللہ کا کلام آپ کے سامنے جب پڑھا جا رہا ہے تو اس کی باریکیوں کو ایک شاعر جیسے سمجھے گا، اس کی باریکیوں کو ایک فصیح اللسان جیسے سمجھے گا، وہ کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ میں مختصراً وہ واقعہ ذکر کر دیتا ہوں، سفیر اسلام حضرت مصعب بن عمیر جو کہ نوجوان صحابی تھے، اور کیا ہی خوبصورت انداز کے اندر شبیہ رسول، اور کیا ہی خوبصورت انداز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ آپ کو سونپا اسے آپ نے نبھایا، اور مدینہ المنورہ میں آپ درس دیا کرتے تھے۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57۔ کل جب میں نے یہ ٹاپک مجھے ملا تو وہ آیت بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب آپ ایک طرف حضرت ثابت بن قیس کو رکھیے، ایک طرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کو رکھیے، اور ایک طرف اس آیت کو رکھیے کہ یا ایھا الناس کا گھر رکھ لیجئے۔ اب یہ سونے، اور وہ بھی بنو نجار سے، قبیلہ بھی ایک ہے، شاخ بھی ایک ہے۔ تو اب اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موعظت آئی، یعنی نصیحت آئی، تو حضرت ثابت بن قیس کے پاس وہ نصیحت آئی۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کے لیے شفا آئی، وَہُدًى اور ہدایت آئی، وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے رحمت آئی۔ جب آپ نے اس کلام کو سنا، سنتے ہی وہ کلام آپ کے سینہ اقدس میں اترا، اور گویا کہ میں یوں کہوں گا کہ آپ نے اپنی حصے فصاحت سے جان لیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے نبی کریم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر سابقون الاولون کی فہرست میں شامل ہو گئے۔
بلکہ اگر اجازت دیں تو اس سے آگے کی بات میں ادب کے ساتھ عرض کروں آپ سے ہی استفادہ کرتے ہوئے آپ کی علمی فیضان سے، کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے وہی بات ہے کہ جس وقت آپ نے یہ سنا تو وہ جو الستو بربکم کا جو مطلب معاملہ تھا نا، وہ فوراً ہی جو ہے روح نے پکار کے کہا، کیونکہ وہاں تو کوڈ جو ہے، یہاں تو ڈیکوڈ ہوا نا، کوڈ تو وہاں دے دیا گیا تھا، یہاں ڈیکوڈ ہونا تھا، تو ڈیکوڈ ہونے کے لیے یہاں سماعت میں بات آئی، روح نے اس کو ڈیکوڈ کر دیا کہ جی ہم آپ ایک ہی تو ہیں، الگ تھوڑی ہیں۔ اب آئیے ذرا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبیلہ بنو تمیم ظاہر ہے بڑے تفاخر کے ساتھ، بڑے کر و فر کے ساتھ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور ظاہر مقصد یہ تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہماری جو شعراء ہیں صاحب، ان سے بڑھ کے شاعر کسی کے پاس نہیں، ہمارے خطبہ جو ہیں ان سے بڑھ کے خطیب کس کے پاس نہیں، لیکن وہ کیا جانتے تھے صاحب کہ سامنے جو ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام موجود ہیں۔ تو کیا ہوا تھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطاب کا معاملہ ہو، جو واقعہ ذرا بتائیے کیا تھا؟ اور دوسرا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یعنی یہ سوال کیسا لطیف ہے کہ آپ کا مقام کیا تھا؟ ویسے تو ظاہر اللہ اس کے رسول ہی جانے، لیکن جو ہم نے پڑھا اور سنا وہ بتائیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت بن قیس خطیب دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، اور آپ کی شان اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے چند اشخاص کے لیے جملہ ارشاد فرمایا، جن میں سے ثابت بن قیس بھی ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ نعم الرجل ثابت بن قیس، ثابت بن قیس کیا ہی اچھے انسان ہیں۔ واہ، کیا ہی نعم تعجب کا صیغہ ہے، تعجب کا اظہار کہ کیا ہی اچھے انسان ہیں۔ یہ تاجدار کائنات ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز عطا فرماتے ہیں، یعنی سند دے رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں سند دے رہے ہیں۔ بنو تمیم کا جو خطاب ہے، بنو تمیم عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے اور بڑا قبیلہ شمار ہوتا ہے۔ وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنے پائے کے شعراء اور اپنے پائے کے خطباء کو لے کر آتے ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ آقا کریم اپنے حجرہ مبارکہ میں ہوتے ہیں، وہ باہر سے آواز لگاتے ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ بہرحال آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کا اس طرح سے پکارنا وہ پسند نہیں آتا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لاتے ہیں تو بنو تمیم کے سردار کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے شعراء اور خطبہ کو یہ اجازت دیں کہ وہ آپ کے سامنے اشعار کی صورت میں اور خطاب کی صورت میں بنو تمیم کے قبیلے کی شان و شوکت بیان کر سکیں کہ ہمارا قبیلہ بڑا نرالا قبیلہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مال، عزت، وجاہت کے اعتبار سے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اجازت دیتے ہیں تو ان کے ایک شاعر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے قبیلے کی شان و شوکت شعر کی صورت میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر ان کے خطیب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی قبیلے کی شان و شوکت خطابت کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ بڑا جاندار اور زبردست خطاب وہ کرتے ہیں اور شاعر شعر میں بیان کرتے ہیں۔ جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو بنو تمیم کے سردار بڑے فخریہ انداز میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا جو ہمارے قبیلے کا مقابلہ کر سکے، یعنی بڑے فخریہ انداز میں یہ جو شان و شوکت ہے کسی کی اس طرح سے شان و شوکت۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پھر حضرت حسان بن ثابت کو اشارہ فرماتے ہیں کہ ان کے اشعار کے جواب میں اب اسلام کی شان و شوکت اشعار کی صورت میں بیان کی یعنی مصطفی پٹاری سے پہلا ہیرا جو ہے سرکار نے پہلا ہیرا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا پھر جب اشعار ختم ہوتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے خطاب کے جواب میں ثابت بن قیس کو کہتے ہیں کہ اب آپ خطاب کی صورت میں اسلام کی شان و شوکت بیان کریں۔ یہ اندازہ کریں کہ بنو تمیم بڑا قبیلہ ہے اور اس کا سب سے بہترین خطیب ہے، اس کا مقابلہ ہو رہا ہے ثابت بن قیس کے ساتھ، اور ثابت بن قیس اسلام کی شان و شوکت بیان کر رہے ہیں۔ اور عموماً جب ماتحت کے سامنے بیان کیا جائے تو بیان آسان ہوتا ہے، لیکن جب بڑی شخصیت موجود ہو، پورا مدینہ شہر موجود ہو اور قبیلے کے بڑے بڑے خطباء موجود ہوں، ان کے سامنے ثابت بن قیس کا انتخاب کرنا اور پھر ان کا ایسا زبردست خطبہ دینا کہ بعد میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کامل خطبہ ہے، یہ بہت بڑی شان و شوکت ہے حضرت ثابت بن قیس کی۔ سبحان اللہ، اور جو پریشر کو کنٹرول کرنا ہے اور زبردست انداز میں خطاب کرنا ہے۔ میں یہی بات اس سے آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں علامہ صاحب، یہ مطلب صرف فار دا سیک آف آرگومنٹ، مطلب اس میں کہیں بلا تمثیل کوئی کمپٹیشن یا مطلب کوئی کمپیریزن نہیں، عام سے کوئی کمپٹیشن ہو جائے نا صاحب
جہاں آپ کو جیسے آپ علماء کرام میں اب آپ کے کوئی سینئر بیٹھے ہوں استاذ العلماء بیٹھے ہوں اور وہ آپ اپنی موجودگی میں کہیں گے جی ذرا آپ خطاب کر کے دکھائیں اور آپ نے ایسا پرجوش خطاب کرنا ہے کہ صاحب مجمع میں یہ پتہ چلے کہ آپ ہی ہیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس وقت آپ کی جو ٹانگیں کاپنا شروع ہو جائیں گی. یعنی صلاحیت ہونے کے باوجود شخصیت کا روب ایسا ہوتا ہے کہ پسینے نکل آتے ہیں. یہاں پر تاجدار کائنات ہیں, اس کے باوجود بھی وہ شاندار خطاب کرتے ہیں. اور وہ خطاب کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے عقیدے کو واضح کرتے ہیں, اس میں قرآنی دلائل اور دیگر عقلی دلائل دیتے ہیں. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اور آپ کے حسن اخلاق کا بیان کرتے ہیں. اور پھر اس کے قبیلے کی شان و شوکت کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی تو ہم نے دیکھا کہ مکے کے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی تھے جو سب سے بہترین قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مکے کے حسب و نسب کے لحاظ سے سب سے بہترین لوگ جو اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھتے تھے انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ مکے کے خوبصورت چہرے والے لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ کے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں وہ لوگ بھی آئے جو اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھتے تھے, وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تبلیغ کے بعد ان پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یعنی حسب لے لیں, نسب لے لیں, خوبصورتی لے لیں, اعمال لے لیں, جو سب سے بہترین لوگ تھے انہیں میں نے آقا کی غلامی میں دیکھا ہے. آپ کا قبیلہ بڑا ہے لیکن آپ سے بڑے بڑے لوگوں کو آقا کی غلامی میں ہم نے دیکھا ہے. یہ سارا خطاب کرنے کے بعد وہ مالک جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. پہلے بوانگ دہل کہہ رہے تھے ہے کوئی ایسا خطاب کرنے والا, دوسری ہو گئی. اب کہتے ہیں کہ یقیناً ہمارا شاعر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ہمارا خطیب بھی ثابت بن قیس کی خطابت کا مقابلہ نہیں وہی افضل ہے, وہی افضل ہے. کیا کہنا یہ جو منظر نامہ ہے, ظاہر اس منظر نامے نے ایک تو یہ کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو کتنی تسکین پہنچائی ہوگی. کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ جب انسان اپنے سامنے اپنے شاگردوں کو, اپنے تلامذہ کو, اپنے فیض یافتگان کو جو ہے وہ اس انداز سے دیکھتا ہے تو ویسے ایک دلی مسرت ہو رہی ہوتی ہے. کجا اس کے کہ وہ غلام کے جن کو اسلام یعنی سفیر بنا کے اسلام کا ساری ذمہ داری اسلام کی عزت و توقیر کی اس وقت کاندھوں پر رکھ دی جائے تو اس وقت کیا مطلب ایک بشاشت میرے آپ کے سرکار کی ہوگی. اچھا اب آئیے ذرا اسی پہلو کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ یہ کیوں ہے. یہ اس لیے ہے کہ جو ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ان کی روح کے اندر پیوست ہوا تھا بنیادی طور پہ, اور یہی وجہ ہے کہ اس پیوستگی کی وجہ سے وہ جھکے رہتے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ممتاز کر دیتا تھا اس جھکاؤ کی وجہ سے, اور پھر جنت کی بشارتیں بھی ان کو ملتی تھی. کیا تھا معاملہ بتائیے ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اللہ رب العزت نے پہلی بات تو وہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی جنہیں آج کے دور میں ہم کمیونیکیشن اسکلز کہتے ہیں. واہ واہ. یعنی آپ دیکھیں دو ڈائمنشنز ہیں, ایک ہے وربل کمیونیکیشن, ایک ہے نان وربل کمیونیکیشن. وربل میں تو الفاظ آ گئے, نان وربل میں وائس پچ, جیسچرز, باڈی لینگویج اور ساؤنڈ, یہ تمام چیزیں نان وربل میں آ رہی ہیں. یعنی وہ کہا جاتا ہے آج کے دور میں کہ وہ کمیونیکیشن افیکٹو ہوتی ہے جس میں دونوں کا بلینڈ ہو, واہ, وربل اور نان وربل کا. اور سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس کی بہترین مثال اس طرح بھی ہے کہ جب آپ یہ تمام معاملات کر رہے ہیں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا بھی آپ میں کانفیڈنس پیدا کرتا ہے کہ سرکار کائنات موجود ہیں, آپ کا ہونا ہی کانفیڈنس کے لیے کافی. اور نبوی قیادت کا اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس فرد کے اندر جو صلاحیت اس کا بھرپور استعمال کروا دیا جائے. واہ. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام کی صلاحیت کا استعمال کروا دیا. کیا پازیٹیو استعمال کروایا, کنسٹرکٹیو استعمال کروایا, اور پھر اسلام کی دفاع کے اندر آپ کو پیش فرما دیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی, اب آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرنا. ثابت بن قیس, اب آج کے دور میں پورا جو پروسیس کو کہتے ہیں سیلف ریفلیکشن, اپنے کیے ہوئے کام پر ریفلیکٹ کرنا, غور کرنا کہ مجھ سے کچھ غلط تو نہیں ہو گیا. آیت تو اتری ہے, یقیناً آپ کا معاملہ اس میں نہیں ہے, لیکن آپ یہ غور فرماتے ہیں کہ میری آواز تو نیچرلی ایک بلند آواز ہے, تو کہیں میں اس وعید میں تو نہیں آ گیا, کہیں میں تو اہل جہنم کی طرف نہ چلا جاؤں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابی نے
گھر پر رہنا شروع کر دیا. آپ نے آنا چھوڑ دیا کہ کہیں وہاں والا معاملہ نہ ہو جائے. اور اب آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلچر پیدا فرمایا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ایک اور صحابی ہیں, وہ تو جا کر پوچھا کرتے تھے میرا بھائی کس حالت میں ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے ہیں جاؤ ذرا اپنی ہمسائے کی خبر تو لے کر آؤ, تمہارا ہمسایہ گئے اب وہ نظر نہیں آتا. تو وہ جاتے ہیں, معاملات سارے پوچھتے ہیں, دریافت کرتے ہیں. تو اس وقت میں ثابت بن قیس کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اہل جہنم میں شامل نہ ہوں. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب یہ بات پہنچی, آپ کہتے ہیں اس سے کہہ دو تم اہل جنت ہو. ارے تم جنتی ہو, تمہاری بات تھوڑی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے سند بھی ملتی ہے اور آپ کی تمام صلاحیتوں کا بھرپور استعمال بھی ہوتا ہے, اور ان نان وربل کمیونیکیشن کے ایسپیکٹس کا اسلام کی ترویج و اشاعت میں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ نبوی قیادت کے اصول ہیں جو آپ کی زندگی میں ہمارے سامنے آتے ہیں, جو پریکٹس ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. آپ ذرا ابھی جو بات کر رہے تھے نا پروفیسر صاحب, آپ ذرا اس بات کو یوں سمجھیں, آج 1400 برسوں کے بعد دنیا میں یہ دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں, اور اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی, سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ایسا ہے کہ سخت سے سخت دل بھی ہوگا نا, جب وہ سرکار علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی آواز جو رندنا شروع ہو جاتی ہے, اس پہ کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کیفیت جو ہے وہ آنسوں سے چھلکنا شروع ہوتی ہے. اس کی آواز کا ٹون, اس کا جو ٹیمپو ہے اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. یعنی اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنی گھن گرج سے بات کر رہا ہے جب سرکار کی ناموس کی اور ختم نبوت کی بات کر رہا ہے, یا ان کی توقیر اور عزت کی بات کر رہا ہے, تو اسے نہیں معلوم ہوتا کہ کتنا وہ لاؤڈ ہوتا ہے, وہ اپنی آواز پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا. تو ذرا سوچئے صاحب کہ یہ تو 1450 برسوں کے بعد ایک عشق کا امپیکٹ ہے, جنہوں نے دیکھا نہیں سرکار کو, ان کی آوازوں کا یہ عالم ہوتا ہے. تو جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف فرماؤ اور حکم مصطفیٰ پر خطاب فرمائیں اور کلام فرمائیں, اور اسلام کی ناموس اور سرکار کی ناموس کے لیے کھڑے ہو کے کلام فرمائیں, اور دیدار مصطفیٰ کرتے کرتے رخ انور کی تابناکیوں کو دیکھتے دیکھتے کلام فرمائیں, ان کے کلام کا, ان کے خطاب کا, ان کی آواز کی ٹون کا اور ان کے پچ کا کیا عالم ہوگا. سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں درود و پاک پیش کریں. لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ہستی میں جو خوف خدا اور عاجزی اور انکساری کا جو عنصر تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے, اور آپ کے ساتھ جڑے رہنا ہے کہ ختم نبوت کے نام پہ جس انداز سے آپ نے شہادت کا جام نوش کیا, ظاہر ہے وہ تاریخ کا ایک کمال واقعہ ہے. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شہید ختم نبوت, خطیب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثابت اسم بمسمہ, ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی دنیا تک اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر ثابت کر دیا کہ جو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان ہو جاتا ہے پھر وہی اصل میں ذی شان ہو جاتا ہے, عالی شان ہو جاتا ہے. ذرا آپ بتائیے مفتی صاحب کہ آپ کی جو ذات کے اندر خاص طور پہ خوف خدا کا بھی عنصر تھا. ایک تو یہ کہ یہ جو واقعہ جو ابھی پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے, یہ ایک ایسا واقعہ ہے صاحب کہ جس میں ادب مصطفیٰ, خوف خدا سبھی کچھ مطلب رچا بسا ہوا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی ہستی میں عاجزی, انکساری, خوف خدا اور اپنی آخرت کا خوف, باوجود اس کے کہ سرور دو جہاں نے کئی مرتبہ آپ کو جنت کی مطلب بشارت دے دی, اب ختم ہو گئی بات. بتائیے ذرا. دیکھیں, بنیادی طور پر خوف خدا, عاجزی اور انکساری, ان تینوں چیزوں کا تعلق ہے سلامتی عقل کے ساتھ. واہ. چونکہ آپ فطرتاً طبیعتاً سلیم العقل ہیں تو اللہ نے آپ کو یہ تینوں چیزیں عطا فرمائی. اب چونکہ آپ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور جو احکام قرآن میں آئے وہ آپ کی نظروں سے گزرتے, ایک جانب یہ پہلو ہے. دوسری جانب چونکہ آپ شاعر بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے اسے داد ملتی ہے, اور جب خطیب اچھی خطابت کرتا ہے تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے طبیعت میں عجب پسندی پیدا ہوتی ہے. آپ کی شخصیت کا یہ پہلو ہم سب کے لیے بھی ہے کہ جب یہ موقع آئے کہ کوئی آپ کے سامنے تعریف کرے تو آپ طبیعتاً خوش نہ ہوں بلکہ اس اعتبار سے خوف میں مبتلا
ہوں کہ کہیں اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب کل مختال فخورا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر فخر کرنے والے اور اختیال کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اب دو لفظ ہیں، فخر عموماً استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فخر، ایک ہوتا ہے اختیال. مختال کے اندر اختیال ہے. اگر آپ کے باطن کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے جس پر آپ اکڑتے ہیں تو یہ فخر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر علم ہے، حسن ہے، بڑا نسب ہے، اس کی وجہ سے اکڑ آئی تو وہ فخر ہے. اور اگر آپ کے خارج کے اندر بیرونی کوئی ایسی خوبی ہے جس پر آپ اکڑتے ہیں تو وہ اختیال کہلاتا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ کے عجز کا، انکسار کا، فخر کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کی زبان پر آپ کی تعریف کی جاتی تو آپ پریشان ہو جاتے. اور ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ لوگ میرے سامنے میری تعریف کرتے ہیں، اور اس تعریف کی کو بعض اوقات بندہ پسند بھی کرتا ہے، طبعاً پسند کرتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پسندیدگی کی وجہ سے رب مجھ سے ناراض ہو جائے. کیونکہ ایک ہے عمل کرنا اس لیے کہ لوگ کہیں کیا ہی آدمی ہے، کیا ہی عمل کیا ہے، کیا ہی گفتگو کی ہے، یا کیا ہی کتاب لکھی ہے، یا کیا ہی تدریس کرتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ بندہ عمل کرے، اس کے پیش نظر صرف یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اب یہ دو چیزیں ہیں. تو بعض اوقات یہ اتنا باریک راستہ ہے، اور اس راستے میں شیطان نے بڑے بڑے اہل علم کو گمراہ کیا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو اغوا کیا ہے. اور یہ اتنا باریک فرق ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا. تو آپ رضی اللہ عنہ نے احتساب نفس کی بنیاد رکھی، اپنا محاسبہ خود فرمایا. وہ جو ہمارے یہاں صوفیہ کے اصطلاح ملتی ہے نا، محاسبہ نفس. تو اگر آپ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی اس بات کو دیکھیں تو محاسبہ نفس کا آغاز آپ کی ذات سے یوں ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ چیز رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان کہ آپ اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہیں. حضرت ثابت بن قیس کو تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ثابت، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم ایک قابل تعریف زندگی گزار کر جاؤ؟ یہ جو خیال تمہارے دل میں آ رہا ہے اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو. تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ تمہاری تعریف کی جائے، لیکن تم میں اللہ نے خوبی یہ رکھی ہے کہ لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں. دو چیزوں میں فرق آ گیا کہ ایک جو بندہ ہوتا نہیں ہے وہ کہتا ہے لوگ مجھے کہیں، اور ہمارے یہاں بہت سارے طبقات ہیں جو کہلواتے ہیں. وہ ہمارے یہاں محاورتاً کہا جاتا ہے کہ پیر صاحب نہیں اڑتے، مرید اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خوبی کچھ بھی نہیں ہے، ایک ماحول بنا دیا کہ جی انہیں اوپر لے کر جائے. لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خوبی عطا فرمائی، اور جو سب سے بڑے خوبی والے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں تم میں خوبی ہے. آپ بولتے ہیں تو زمانہ سنتا ہے، اور جب آپ بولتے تھے تو عرب سنتے تھے، اور وہ عرب کے جنہیں اپنی زبان دانی پر ناز ہوا کرتا تھا. ابھی قبیلہ بنو تمیم کا ذکر ہوا کہ اس قبیلے کے بڑے شعراء اور بڑے خطبہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہم سے اچھی گفتگو کی ہے. تو جب اللہ نے صلاحیت دی ہو اور پھر لوگ بول رہے ہوں تو عاجزی کے ساتھ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور عجز اور انکساری کو اختیار کریں. اسی بات کو ہمارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اور جو سلیم العقل ہوگا نا جنید بھائی، وہ اپنی اصل کو یاد رکھے گا. اس کا جیسے جیسے مقام بڑھتا چلا جائے گا اس کی عاجزی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو چونکہ آپ نے بھی عجز و انکساری کو اختیار کیا تو اللہ نے آپ کو بلندی اور عروج عطا فرمایا، اور وہ ایسا عروج ہے جو آپ کے وصال پر ختم نہیں ہوا. آج 1450 سال کے بعد آپ کا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اچھا آپ دیکھیے کہ ایک تو شخصیت کا یہ پہلو کہ انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ، اور ظاہر ہے یہ مومن کی شان ہوتی ہے. اور شیطان ایسی جگہوں پہ جو وار کرتا ہے کہ آپ کو ایک دم جو ہے اپنا ذہنی طور پہ تیار کرے گا، نہیں جھکنا نہیں ہے، یہیں تو نہیں جھکنا، اور وہیں جھکنا ہوتا ہے انسان کو. لیکن کمال یہ کہ وہ انکساری اپنی جگہ، لیکن جب آپ میدان جہاد میں اترتے تو صورتحال بالکل آپ کی دوسری ہوتی تھی. یعنی آپ جتنے شجاع اور بہادر تھے بدر کو چھوڑ کے تمامی مارکوں میں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کو پہلے ہم لیے چلتے ہیں. اور وہ جو منظر نامہ ہے کہ جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ہجرت فرمائی ہے
اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک جو ہے اب تشریف لا رہے ہیں، یعنی آپ کے قدمین شریفین جو ہیں وہ مدینہ کو منورہ جو ہے وہ کرنے والے ہیں. تو اس وقت جو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دیدار کر کے، آپ کی زیارت کر کے ایک ایمان افروز جو استقبالی خطبہ آپ نے دیا تھا، کیونکہ ابھی نیا ایمان آپ نے جو قبول کیا تھا نا، تو ایمان افروز تو ہوتا، بتائیے ذرا کیا تھا وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطاب کے بیان سے پہلے بس دو روایتیں جو پچھلے سوال سے متعلق ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا کیا مرتبہ ہے. ایک آپ کو خطیب رسول کا بھی منصب ملا ہے، شاعر رسول کا بھی منصب ملا ہے، اور ایک اور منصب یہ ملا ہے کہ آپ کی تحریر بڑی زبردست اور نقش بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے کتابت وحی کے لیے بھی آپ کو منتخب یعنی کاتبان وحی میں بھی کاتبان وحی میں شمار ہوتا ہے. یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جنہوں نے لکھا ہے ان میں ثابت بن قیس بھی ایک شخصیت ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ایک دفعہ نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے 3 مختلف مقامات پر ثابت بن قیس کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. یہ چند گنے چنے صحابہ ہیں جن کو 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت ملی ہے. اسی طرح ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام حضرت ثابت بن قیس بیمار ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام حضرت ثابت بن قیس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر ثابت بن قیس کے لیے یہ دعا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ ثابت بن قیس سے ہر برائی کو دور فرما دے. یہ آقا کریم علیہ السلام نے مرتبہ عطا فرمایا. جو مسیلمہ کذاب کے خلاف آقا کریم علیہ السلام نے انہیں اپنا خطیب مقرر کیا کہ اب یہ ثابت بن قیس ہیں جو میری طرف سے مسیلمہ تجھے جواب دیں گے. قیامت تک کے جو علماء ہیں جب بھی منکرین ختم نبوت کے خلاف دلائل دیں وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سنت پر عمل کر رہے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین ختم نبوت کو جواب دینے کے لیے منتخب فرمایا تھا. آقا کریم علیہ السلام کی مدینہ آمد کا جو منظر ہے کہ اہل مدینہ، پورا مدینہ حضور علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں روزانہ انتظار کیا کرتا تھا کہ اب حضور علیہ السلام آنے کو ہیں، اور پھر انتظار کر کے رات میں چلے جایا کرتے تھے. جب آقا کریم علیہ السلام نے مدینہ پاک میں قدم رکھا تو یہ نعرے بلند ہوئے کہ اللہ اکبر جاءنا رسول اللہ جاءنا محمد، اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے. اسی طرح عورتوں، بچیوں اور کنیزوں نے چھتوں پہ چڑھ کر طلع البدر علینا کے نغمے گائے، اور مرد، غلام اور بچے گلیوں میں نعرہ لگاتے ہوئے جاتے تھے کہ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد اور یا رسول اللہ. یہ پورا عجیب و غریب خوشنما منظر تھا جس میں ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. اہل مدینہ نے پہلا خطاب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کرنے کے لیے جس شخصیت کو منتخب کیا وہ بھی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ. یعنی آپ کی شہرت ہجرت سے پہلے بھی مدینے میں تھی کہ جو سب سے بہترین کلام کر سکتا ہے فصیح و بلیغ وہ حضرت ثابت بن قیس ہیں. اور پھر شاندار انداز میں آپ خطاب شروع کرتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نمنعوک مما نمنع منہ انفسنا و اولادنا. آقا کریم علیہ السلام آپ مدینہ پاک میں آئے ہیں، آپ کی ہم ویسی حفاظت کریں گے جیسی ہم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہم اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں. اولاد کے لیے تو انسان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. گویا کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام آپ کی ہم ایسے حفاظت کریں گے کہ اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. یعنی وہ جو بیت عقبہ ثانیہ ہے ایگزیکٹلی ایسا لگتا ہے کہ اسی کا ریپلیکا جو اس خطبے کے اندر آپ کو اسی کا ریپلیکا. اور یہ صرف جملے نہیں ہیں بلکہ آخر میں پھر وہ کر کے بھی دکھایا کہ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. یہ جملہ کہا، پھر آگے یہ سوال بھی کیا، اور یہ سوال قیامت تک کے محافظین ختم نبوت اور محافظین ناموس رسالت کو انعام کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں فما لنا، آقا کریم علیہ السلام ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا انعام ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنہ. جو محافظ ختم نبوت ہے اور محافظین ناموس رسالت ہے قیامت تک وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا. سارے صحابہ مل کے جب آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنت تو سارے صحابہ مل کر کہتے ہیں کہ اللہ کے عزت کی قسم ہم اس پر بالکل راضی ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے. فائنلی اب آئیے ذرا آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، غزوات میں شرکت
اور کیا آپ کو جو ٹائٹل ملا رہتی دنیا تک، اس سے زیادہ عظیم ٹائٹل صاحب اس کائنات کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ محافظ ختم نبوت، شہید ختم نبوت، شہید یمامہ. تو وہ جو شہادت کا جام نوش کیا. لیکن ایک انوکھا واقعہ اور آپ کی ظاہر مطلب ہستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ آپ ہی کے ساتھ ہے، اور ایسی کوئی مثال نہ پہلے تھی نہ بعد میں کبھی ملے گی کہ شہادت کے بعد وصیت کر رہے ہیں. کیسی بات ہے، بتائیے ذرا. جی جنید بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں پر ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا، اس کے عوض انہیں جنت عطا فرمائی. تو سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس کی ایک عملی مثال ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے حرض المؤمنین علی القتال، کہ قتال کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ایمان والوں کو ترغیب دیجئے، انہیں موٹیویٹ کیجئے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے صحابی کو کس طرح ترغیب دیتے ہیں؟ آپ سے سوال کرتے ہیں. اچھا یہ بھی دیکھیں، 2-3 طریقے ہیں کسی کو ترغیب دینے کے لیے. ایک تو ہوتا ہے براہ راست آپ حکم دے دیں، دوسرا ہے کہ اس سے پوچھیں، سوال کے ذریعے سے اس کی دل کی خواہش کو سامنے لے آئیں تاکہ وہ بھی سند بن جائے رہتی دنیا کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں کہ اے ثابت بن قیس، کیا تم نہیں خواہش رکھتے کہ تم قابل رشک زندگی گزارو؟ عام زندگی نہیں، ایک آرڈینری لائف نہیں گزارنی، قابل رشک زندگی گزارو اور اللہ کی راہ میں شہید ہو اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا نہیں چاہتے ایسی زندگی؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں چاہتا ایسی زندگی. اور اب جب یہ ساری تربیت ہو گئی ہے تو اب وقت آتا ہے، ہر وقت کے اوپر پھر اس چیز کا ریفلیکشن آتا ہے کہ جب ٹائم آئے گا تو اس کا ریفلیکشن تمہاری زندگی میں آنا چاہیے. اب وقت آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور اس سے بھی پہلے اگر غزوات کو دیکھیں تو غزوہ بدر کے علاوہ اس میں آپ شرکت نہ کر سکے، اس کے علاوہ دیگر غزوات میں آپ نے شرکت کی، دیگر مارکوں میں شرکت کی، بیعت رضوان میں آپ نے شرکت کی. اور اب وقت آ رہا ہے جان کو قربان کرنے کے لیے، اور مینٹلی پریپیئر ہیں آپ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اب بعد بھی ناموس رسالت کی ہے، ختم نبوت کی ہے، وہ جان، وہ ذات کی جس کے لیے سب کچھ قربان کر لی کے پہلے بھی تیار تھے. اب انہی کی ناموس کی بات آ گئی، انہی کے ختم نبوت کے معاملے میں بات آ گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے جب مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا، صحابہ کرام کو حکم دیا، تو آپ نہ صرف آئے بلکہ اپنا کفن تیار کروا لیا اور کفن پہن کر آ گئے. اب یہاں بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ آپ کو یعنی یہ پتا تھا کہ اب یہ وقت آ گیا کہ اب شہادت ہے، میری شہادت ہے. اور پھر شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مارکے میں جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کے خلاف لڑتے ہوئے آپ شہید ہوئے ہیں. اب وہ والی بات ہے کہ جو بالکل انپریسیڈنٹڈ بات ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ شہادت کے بعد وصیت ہو رہی ہے. اب یہ معاملہ کیا، اس کو شارٹلی بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی بیان کرتی ہیں کہ شخص کے خواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اسے بتایا کہ میری شہادت جب ہو گئی تو یہ شخص میرے قریب آیا، اس نے میری زرہ اتار لی. اور زرہ اتارنے کے بعد اب وہ کہاں پر گیا ہے کہ لشکر کے کنارے پر اس کا گھر موجود ہے، وہ لوکیشن بتا دی، خواب کے اندر وہ جگہ بتا دی، وہاں پر وہ اس کا گھر ہے اور گھر کے اندر بھی چھپا کر رکھ دیے، وہاں گھوڑا بھی سامنے کھڑا ہوا ہے، یعنی پورے آئیڈینٹیفیکیشن کروا دیے اس کی. اور جا کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو کہ یہ زرہ میری حاصل کر لیں، اور صدیق اکبر سے عرض کر دینا کہ میرا اتنا قرض ہے، اتنا مال میرا موجود، تمام چیزیں ادا کر دیں میری طرف سے وصیت کو پورا کر دیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو باقاعدہ چیک کروایا، جا کر ایویلویٹ کروایا، تو ایسا ہی تھا، وہ زرہ اسی شخص کے پاس اسی گھر میں مکان میں ملی. تو آپ نے بھی اس چیز کو حاصل کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی وصیت کو پورا فرمایا. یعنی آپ دیکھیے آج ہم کروڑوں روپیہ لوگوں کا کھا جاتے ہیں صاحب، قرض کے نام کے اوپر کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ، ہم ڈکار بھی نہیں لیتے. یہ وہ صحابی تھے جو شہادت اختیار کر چکے، جن کو بشارتیں کئی مرتبہ مل چکی، لیکن اس کے باوجود اس بات کا جو ہے وہ خوف ہے کہ یہ جو قرض ادا کرنا ہے تو خواب میں تشریف لا کے جو ہے یہ بتلا رہے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے صاحب کہ ہم کیا ہیں اور وہ کس مقام پہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائیں. اس دعا کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. ثابت کر گئے صاحب کہ عشق کیا ہوتا ہے اور دین اسلام پر مر مٹا کس طرح سے جاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ صاحب کہ آج ہم کسی طور سے بھی ثابت نہیں کر پا رہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں. یعنی اسرائیل مستقل فضائی اور زمینی حملے جو ہے وہ تیز سے تیز ترین کرتا چلے جا رہا ہے.
मासूम जानों से वो खेल रहा है। यानी दरिंदगी का, सफाकी का और यूँ कहिए कि जुल्म और जबर की जो है एक ऐसा शाखसाना है साहब कि जो दुनिया कभी भी भुला नहीं पाएगी, कभी भुला नहीं पाएगी। यानी सूरत हाल ये है कि अब वहाँ पर मुकम्मल तौर पे आप जानते हैं कि मवासलाती ब्लैकआउट हो चुका है, मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हो चुका है। यानी अब जो है राब्तों का जो सिलसिला है वो भी ख़त्म हो चुका है गज़ा की पट्टी के साथ और मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता चला जा रहा है। यानी एक बात जहन में रखिएगा, मैं अभी आपको ये बात जो बता रहा हूँ मुमकिन है शायद मेरी बात गलत हुई है, लेकिन मेरा अपना तबसरा है कि ये जो हमास से सिर्फ जंग है ना, ये सिर्फ हमास से जंग नहीं है, जहन में रखिएगा। ये बुनियादी तौर पर इस्लाम और कुफ्र का मसला है और इस जंग की आड़ में, इस लिबादे के अंदर जो है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नजर भी यही आ रहा है कि वो बाकायदा नस्ल कुशी कर रहा है फ़लस्तीनियों की और मासूम बच्चों को जो है वो टारगेट कर रहा है ताकि वो जो आने वाली अगली नस्ल है वो किसी तौर से भी आज़ादी के हक में अपने नारों को बुलंद न कर पाए। यही वजह है कि उसने ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों को जो है मज़ीद तेज़ कर दिया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये 48 और 67 के बाद, यानी ज़ाहिर है वो तो अपनी सिचुएशन थी, लेकिन ये आइडियल तरीन इस वक्त सिचुएशन है इसराइल के लिए कि इसराइल किसी भी तौर से इस पोजीशन को, सिचुएशन को अपने हाथ से नहीं जाने देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा इस वक्त उसके साथ, बल्कि वो कही कि दुनिया के सारे गुंडे जो हैं वो इस वक्त उसके साथ खड़े हैं। और ये भी देख रहा है कि जो मुसलमान अक़वाम है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त पिलपिली और कमजोर हो चुकी है, सिवाय मजम्मत के उनके पास कुछ भी नहीं है। एक बात और जहन में रख लीजिए साहब कि ये जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है ना, अब उसकी कंप्लीशन के लिए बहुत तेजी के साथ इस जो है मामले को वो एक्सक्लेट करेगा और बहुत तेजी के साथ उस पर आगे बढ़ेगा। और हम इसी अंदाज से, जो मुझे नजर आ रहा है बजाय, हम इसी अंदाज से सिर्फ मजम्मत करते रहेंगे। ये वजह है कि आज देख लीजिए कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में क्या स्टेटमेंट दी है। हमें नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि ये इलाके की सतह पर जंग जो है वो आगे बढ़ जाएगी। तो हम सिर्फ ये अपने तबसरे ही पेश करते रहेंगे और अपनी बातें ही पेश करते रहेंगे। और अगर हम कर सकते हैं साहब तो माज़अल्लाह मुझे कहने दीजिए साहब, और बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, कि हम वो जो खातून जो यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो लीक हो जाए तो पूरी कौम जो है, इल्ला माशाअल्लाह जो लोग जाहिर है मतलब अच्छे, लेकिन पूरी कौम जो है वो एक्स पे बैठ के जो है वो ट्रेंड चलाती है और हर एक से वीडियो मांग रही होती है कि लीक वीडियो हमें मिल जाए। तो जिस कौम का मिजाज नौजवानों का ये हो जाए कि वो लीक वीडियो के ऊपर जो है वो अपनी सुबह शाम लगा दें और ट्रेंड्स दर ट्रेंड्स चलाएं, उनको इस बात की फिक्र परवाही नहीं है कि वहां जो है वो फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है और वहां जो है मस्जिद अक्सा हमें पुकार रही है। हम यूं कह लीजिए कि बेशर्मी और बेहयाई की घाटियों के अंदर अपने आप को इस हद तक गर्क कर चुके हैं कि हमारे नजदीक जो है एक औरत की जो लीक वीडियो है उसकी अहमियत है, लेकिन मस्जिद अक्सा की अहमियत नहीं है। हमारे साथ मारूफ शनाखा जनाब कारी फैसल चिश्ती साहब मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। आपसे इंशाल्लाह मनक़बत का नजराना पेश करवाएंगे। किताब शिफा मसाइब व आलाम से निजात आपको बतलाते हैं कैसे हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह शाम 3 बार कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतें, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ने का मामूल बना लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हर तरह के मसाइब व आलाम से महफूज व मामून रखता है। हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मुबारक है कि जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की ताबेदारी करोगे तो तुम्हें आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहिबत नसीब होगी। रोजनामा 92 न्यूज़ में आज मज़मून जरूर पड़ी दरबार रसूल हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से। एक्स पे में फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लीजिए। आइए तजदीद अहद वफा अपनी अपनी रूह से ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान का, फ़लस्तीनियों का और उम्मत मुस्लिमा का हामी व नासिर हो। क्योंकि मैं फ़लस्तीनियों के लिए अलग दुआ करता हूँ, उम्मत मुस्लिमा के लिए अलग दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला उनका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साबित बने कैस वो प्यारे खतीबे मुस्तफा, साबित बने कैस वो प्यारे खतीबे मुस्तफा, शाइरे शाहिद आलम कातिबे वही खुदा, शाइरे शाहिद आलम कातिबे वही खुदा, उनको हासिल था फसाहत में, बलागत में कमाल, उनको हासिल
حاصل تھا فصاحت میں بلاغت میں کمال، وہ سخنور نکتہ دار، وہ حامل صدق و صفا، وہ سخنور نکتہ دار، وہ حامل صدق و صفا، خوش کلامی علم و حکمت حق سے تھی ان کو ملی، خوش کلامی علم و حکمت حق سے تھی ان کو ملی، مل گئی جنت کی ثابت کو شہدی سے دعا، مل گئی جنت کی ثابت کو شہدی سے دعا، ساجد ان کی شان و عظمت کون کر پائے بیان، ساجد ان کی شان و عظمت کون کر پائے بیان، فیضیاب شاہدی اہل نظر کے رہنما، فیضیاب شاہدی اہل نظر کے رہنما، ثابت ابن قیس وہ پیارے خطیب مصطفیٰ، شاعر شاہ دو عالم، کاتب وحی خدا